بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں چاند کو دو ٹکڑے فرمایا۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازتا ہے تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر ان کی اقوام اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گی۔ لیکن دوستو، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ فرعون اور اس کی قوم اپنی سرکشی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی کو مان کر ان کی پیروی کریں۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم میں بھی ایسی شقی اور بدبخت لوگ موجود تھے جن کے دل ہدایت کے نور سے منور نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب اپنا عصا پھینکتے تھے وہ ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے اس معجزے کو بھی فرعون کے لوگوں نے جادو کہا۔ پھر فرعون نے اپنے زمانے کے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کریں۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن گئیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر بہت سے جادوگر بھی اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے تھے، لیکن فرعون نے پھر بھی انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر کہا۔ پیارے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بدبخت ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ حق کو دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی ایسے بدبخت تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اس لیے مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کیکان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب گواہی دو۔ لیکن دوستو، ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے۔ کہنے لگے کہ محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آئے۔ پیارے دوستو، اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائیں۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ جو بھی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر آیا تھا، مکہ میں نظر نہیں آیا تھا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ دوستو، ابو نعیم رحمہ اللہ نے دلائل میں اس معجزے کے واقعے کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث بھی تھے۔
انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا کیکان پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں چاند کی تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سلمہ اور ارقم اس پر گواہ رہنا۔ دوستو یاد رہے کہ اس معجزے کو شق القمر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ سے محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرما کر قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔